آگے ایک آیت ہے اللہ تعالیٰ نے اس میں یہ ارشاد فرمایا کہ ایک دیہاتی اصل میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور ان سے سوال کرنے لگے کہ اللہ کے رسول، اللہ تعالیٰ کہاں ہے؟ قریب ہے تو ہم آہستہ پکاریں اس کو، اور اگر دور ہے تو زور سے پکاریں۔ تو اللہ تعالیٰ، حضور خاموش رہے، تو اللہ نے یہ آیت اتاری، اذا سألک عبادی عنی، جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں پوچھیں کہ میں قریب ہوں یا دور، تو آپ بتا دیجئے فإنی قریب، میں تو بہت قریب ہوں۔ شہرک سے زیادہ قریب ہے انسان کہ اللہ تعالیٰ اجیب دعوت الداعی اذا دعانی، اور جب دعا کرنے والا دعا کرتا ہے اور مجھ سے مانگتا ہے تو میں اس کی دعا کو قبول کرتا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے گویا اس میں ایک بات یہ کہی کہ میں قریب بھی ہوں، اور جب بھی کوئی دعا کرنے والا دعا کرتا ہے تو میں اس کی دعا کو قبول کرتا ہوں۔ اور اس میں سوال ہوتا ہے کہ بہت سے لوگ دعا کرتے ہیں اور دعا قبول نہیں ہوتی، تو دعا کے قبول ہونے کا معنی سمجھنا چاہیے۔ حدیث میں آتا ہے کہ جب بھی کوئی بندہ کسی ضرورت کے لیے اللہ سے کچھ مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ یا تو اس کو وہی چیز دے دیتے ہیں جو اس نے مانگی ہے، یا پھر اگر وہ چیز نہیں دیتے تو اللہ تعالیٰ کوئی مصیبت یا کوئی بلا جو اس پر آنے والی ہوتی ہے اس کو ٹال دیتے ہیں اس دعا کی برکت سے۔ اور اگر یہ بھی نہیں ہوا تو اس کو آخرت کے لیے اللہ تعالیٰ ذخیرہ کر کے رکھ دیتے ہیں۔ چنانچہ کل قیامت کے میدان میں جب اللہ تعالیٰ انعام دیکھ کے اور بندہ پوچھے گا کہ اللہ یہ کس چیز کے بدلے میں ہے، تو تم نے فلاں موقع پر مجھ سے فلاں دعا مانگی تھی اور میں نے وہ چیز تم کو نہیں دی تھی، اس کا یہ انعام ہے۔ تو بندہ اس وقت تمنا کرے گا کہ کاش میری کوئی دعا دنیا میں قبول نہ ہوئی ہوتی کہ اس کا اتنا بہترین صلہ ملتا۔ تو یہ دعا کی قبولیت کا مفہوم ہے کہ یا تو وہی چیز دے دیتے ہیں، یا پھر اللہ کوئی بلا یا مصیبت ٹال دیتے ہیں، یا پھر آخرت کے لیے اللہ تعالیٰ ذخیرہ کر کے رکھ دیتے ہیں۔ تو دعا مانگنا چاہیے۔ رمضان کی مہینے کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس کا تذکرہ کرنے کے بعد اور روزہ کا تذکرہ کرنے کے بعد خاص طور سے دعا کا مضمون ارشاد فرمایا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ رمضان میں خاص طور سے دعا کی قبولیت کا اہتمام اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور رمضان کے اندر خاص طور سے دعا کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اور ویسے بھی عام دنوں میں جب وہ قریب ہے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اللہ تعالیٰ سے خوب مانگنا چاہیے۔ دنیا کے اندر اگر آپ کسی سے مانگیں گے تو وہ ناراض ہوگا، لیکن اللہ تعالیٰ سے اگر نہیں مانگیں گے تو ناراض ہوتا ہے۔ یہ اللہ کی ذات ہے۔ اللہ سے جو بندہ سوال نہیں کرتا، جو بندہ مانگتا نہیں ہے، تو اللہ اس پر غصہ ہوتا ہے۔ اللہ کے سامنے جتنی آپ اپنی مجبوری ظاہر کریں، جتنی آپ اپنی بے بسی اور کمزوری کو ظاہر کریں، اللہ اتنا خوش ہوتا ہے، کیونکہ یہی بندگی ہے، عبدیت ہے، غلامی ہے کہ اللہ میں تو کچھ بھی نہیں ہوں، میں تو بے بس ہوں، لاچار ہوں، مجبور ہوں، سب کچھ کرنے والے آپ ہیں۔ تو یہ دعا کا طریقہ ہے۔ دعا کے اندر ہم لوگ کیا ہے، دو چار جملے رٹے رٹائے پڑھ لیتے ہیں۔ دعا در حقیقت اللہ تعالیٰ سے گفتگو کا نام ہے۔ میں آپ کو ایک تھوڑا سا مضمون سناؤں۔ حضرت نوح علیہ السلام نے جب دعا کی ہے تو سورہ نوح میں اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا کو نقل کیا۔ تو اس دعا میں حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کے لیے دعا کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں، رب انی دعوت قومی لیلا ونہارا، میرے پروردگار میں نے اپنی قوم کو رات میں بھی بلایا، دن میں بھی بلایا، فلم یزدہم دعائی الا فرارا، جب میں نے ان کو دعوت دی وہ مجھ سے دور ہی بھاگتے رہے۔ انی کلما دعوتہم لتغفر لہم جعلوا اصابعہم فی آذانہم، میں نے جب ان کو بلایا تاکہ آپ ان کو معاف کر دیں تو انہوں نے اپنے کانوں میں انگلیاں ڈال لی، واستغشوا ثیابہم، اور اپنے کپڑے سے چہرے کو ڈھانپ لیا، وَأَصَرُّوا، اور وہ اڑے رہے اور تکبر کرتے رہے، ثم انی دعوتہم جہارا، پھر میں نے ان کو زور سے بھی پکارا، میں نے ان کو کھلم کھلا سب کے سامنے بھی پکارا، وَأَسْرَرْتُ لَهُمْ إِسْرَارًا، اور میں نے ان کو آہستہ سے بھی پکارا۔ حالانکہ اللہ کو سب پتہ ہے، لیکن اپنے دل کا دکھڑا سنا رہے ہیں اللہ کو۔ اور آگے بہت تفصیل ہے،
مکمل 1.5 صفحے میں جو ہے اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا کو نقل کیا ہے. موقع نہیں ہے, نہیں تو میں پورے کا ترجمہ سناتا. تو دعا اس کو کہتے ہیں کہ آدمی اپنے دل کا درد اللہ کو بتائے, اپنے دل کا حال اللہ کو سنائے. حضرت مولانا تقی عثمانی صاحب کے شیخ تھے ڈاکٹر عبدالحی صاحب عارفی رحمۃ اللہ علیہ, حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ تھے. تو وہ یہ کہا کرتے تھے کہ بھائی اللہ سے باتیں کرنا سیکھو. دل دل میں جب بھی آپ کسی بھی ضرورت کے لیے آپ کو کوئی بیماری آ گئی, آپ دل دل میں اللہ سے باتیں کرنا شروع کر دیجیے. یا اللہ یہ بیماری آ گئی ہے, میں تیرا کمزور بندہ ہوں, میں اس کو برداشت کرنے کی طاقت نہیں رکھتا, آپ ہی اس کو دور کر دیجیے. آپ کسی ضرورت سے جا رہے ہیں, اللہ میں فلاں ضرورت سے جا رہا ہوں, آپ ہی اس ضرورت کو پوری کرنے والے ہیں, آپ اس ضرورت کو پوری کر دیجیے. فلاں پریشانی آ گئی ہے, اللہ آپ ہی اس کو دور کر سکتے ہیں, حل کر سکتے ہیں, اللہ آپ میری فلاں پریشانی کو دور کر دیجیے. تو اس طرح جب بندہ اللہ سے مانگتا ہے, بات کرتا ہے, کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ وضو کریں, 2 رکعت نماز پڑھیں اور پھر اس کے بعد بیٹھیں. چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ہر وقت اللہ سے بات کیا کریں. مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے, میں گھر میں جانے سے پہلے دعا کر لیا کرتا تھا, یا اللہ میں گھر جا رہا ہوں, کوئی ایسی بات مجھے نہ دیکھنے کو ملے جو میرے لیے ناگوار ہو, کوئی خوشی کی خبر سننے کو ملے, کوئی ناگواری کی یا کسی کے بیماری کی خبر سننے کو نہ ملے. کسی کو دیکھتا کہ وہ میرے پاس کچھ پوچھنے کے لیے آ رہا ہے, تو میں اس وقت دل دل میں اللہ سے مانگ لیتا, یا اللہ یہ پتہ نہیں کیا سوال کرنے کے لیے آ رہا ہوگا, اللہ جو بھی یہ پوچھنے کے لیے آ رہا ہو اس کا جواب میرے دل میں ڈال دیجیے, اس کو مطمئن کر دیجیے. تو اس طرح آدمی جب اللہ سے بات کرنا چاہے اور اللہ تعالیٰ سے گفتگو کرنے کا عادی بن جائے, اسی کو تو اللہ کا تعلق کہتے ہیں. تو پریشانیوں کا حل, یہی ڈاکٹر عبدالحی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ بھائی پریشانی اور مصیبت ہر انسان پر جو آتی ہے تو اس کا حل کا ایک طریقہ تو یہ ہے کہ آدمی دعا کرے اپنے طور پر, اور اللہ تعالیٰ اس کو بھی قبول کرتے ہیں. لیکن میں ایک ایسا طریقہ بتاتا ہوں کہ اس کو کرنے کے بعد اللہ پریشانی کو ضرور ہی حل فرما دیں گے. پھر کیا فرماتے تھے کہ وہ طریقہ یہ ہے کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حیات سے تھے اور صحابہ کرام ان کے پاس کوئی ہدیہ لے کر کے جاتے تھے, تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت تھی کہ اس ہدیے کو قبول فرماتے اور اس سے بہتر چیز ان کو دے دیتے تھے. یہ پوری زندگی کا معمول تھا اور ان کے لیے دعا بھی کرتے تھے. تو اب حضور کے دنیا سے پردہ فرما جانے کے بعد ہمارے لیے یہ تو ممکن نہیں ہے کہ ہم حضور کی خدمت میں کوئی چیز ہدیہ لے کر کے جائیں, لیکن ایک راستہ ہے اور وہ ہے درود شریف کا. کہ درود شریف جو ہم پڑھتے ہیں, اگر ہم درود شریف پڑھنے لگیں تو گویا یہ درود شریف جو ہم پڑھنا شروع کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کے فرشتے ہمارے اس درود کو بطور ہدیہ بہت ہی خوبصورت غلاف میں لپیٹ کر کے لے جا کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کرتے ہیں اور نام لے کر کے کہتے ہیں کہ آپ کے فلاں امتی نے, فلاں کے بیٹے نے آپ کو یہ درود شریف کا ہدیہ پیش کیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس ہدیے کو قبول کرتے ہیں اور قبول کرنے کے بعد کیا کرتے ہیں, پھر اس امتی کے لیے دعا کرتے ہیں, یا اللہ یہ جس تکلیف میں ہے, جس پریشانی میں ہے, آپ اس کی پریشانی کو دور کر دیجئے, آپ اس کی فلاں ضرورت کو پوری کر دیجئے. تو ہدیہ کا جواب یقیناً آتا ہے. تو ہماری دعا اگرچہ قبول ہو یا نہ ہو, لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر ہمارے لیے دعا کریں تو اس کے قبولیت میں کوئی شبہ ہے, کوئی شک نہیں ہے. تو اس لیے پریشانی کے موقع پر یا تکلیف کے موقع پر کم سے کم دعا درود شریف کا کثرت سے اہتمام کرنا چاہیے. اور ویسے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو احسانات ہیں اس کا تقاضا یہ ہے کہ آدمی کیا کرے, روزانہ کم سے کم 100 مرتبہ تو درود شریف پڑھ ہی سکتا ہے. اگر نماز والا درود نہیں یاد ہو تو خالی صلی اللہ علیہ وسلم کی پڑھ لیں گے تب بھی کافی ہے. تو دعا مانگنے کے آداب میں سے یہ ہے کہ سب سے پہلے اللہ کی تعریف کی جائے, سب سے پہلے اللہ کی تعریف, اور اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود, اور پھر اس کے بعد جو کچھ اپنی ضرورت ہے اس کا اظہار کیا جائے, اور پھر اخیر میں درود ہی پر ختم کیا جائے. کیونکہ درود شریف کے بارے میں آتا ہے
کہ وہ ضرور قبول ہوتا ہے. تو اگر آپ نے دعا کے شروع میں درود پڑھ لیا، دعا کے اخیر میں درود پڑھ لیا، تو ایسا تو نہیں ہوگا کہ اللہ پہلے کا اور آخری کا قبول کر لے اور بیچ کا چھوڑ دے. اس کے لاج رکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ پوری دعا کو قبول کر لیتے ہیں. اور حدیث میں آتا ہے کہ جب بندہ اللہ کے سامنے دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے ہاتھ کو خالی لوٹاتے ہوئے شرم محسوس کرتا ہے. جو اللہ لوگوں سے کہتا ہے کہ بھائی مانگنے والے کو مت محروم مت کیا کرو، کچھ نہ کچھ دے دیا کرو، اگر تمہارے پاس نہ ہو تو کوئی عذر کر دیا کرو، تو اللہ کے پاس نہ ہونے کا تو سوال ہی نہیں ہے. حدیث میں آتا ہے تمہارے اول آخر انسان جنات مرد اور عورت قاموا فی صعید واحد، سب کے سب کسی ایک میدان میں جمع ہو جائے، ثم سألونی، اور سب کے سب مجھ سے مانگے، اپنی خواہش کے مطابق مانگے، فأعطیت کل انسان مسألتہ، اور ہر ایک کو اس کی ضرورت کے مطابق اور اس کے مانگے ہوئے کے مطابق میں دے بھی دوں، تو بھی میرے خزانے میں اتنی بھی کمی نہیں آئے گی جتنی سوئی کو سمندر میں ڈالنے کے بعد نکالنے سے کوئی کمی نہیں آتی. تو اللہ تعالیٰ کے خزانے میں کیا کمی ہو سکتی ہے؟ جب سے دنیا بنی ہے خرچ کر ہی رہا نا مسلسل. ہم لوگ اصل میں مانگتے بھی ہیں اللہ سے تو ہم اپنی حالت کو دیکھتے ہوئے مانگتے ہیں. اللہ تعالیٰ کو اپنی حالت کو دیکھتے ہوئے اللہ سے نہیں مانگنا چاہیے، اللہ کی شان کو دیکھتے ہوئے مانگنا چاہیے. ہم اپنے اسباب کو دیکھتے ہیں کہ میرے پاس 8-10 لاکھ روپے تک کی جو ہے گنجائش ہے تو اسی حساب سے مانگتے ہیں. اللہ کے یہاں تھوڑی ہے، اللہ سے تو کروڑوں مانگنا چاہیے، اربوں خربوں مانگنا چاہیے. مانگنے میں کیا رہتا ہے؟ تو جتنا ہو سکے اللہ تعالیٰ کے لیے تو کوئی مشکل نہیں ہے. اس لیے صحابہ کرام اس بات کی تمنا کرتے تھے جب حضور نے فرمایا کہ دعا قبول ہی ہوتی ہے تو کیا پھر تو ہم تو مانگیں گے ہی، تو کیا پھر اللہ کے خزانے میں کیا کمی ہے، تو مانگا کرو. لیکن دعا کی قبولیت میں سب سے اہم، سب سے بڑی رکاوٹ جو ہے وہ ہے حرام. حرام سے پرہیز کرنا چاہیے. حدیث میں آتا ہے کہ ایک بندہ پراگندہ حال پراگندہ بال سفر کی حالت میں ہو اور وہ یا ربی کہہ کے اللہ سے مانگ رہا ہو، لیکن اللہ اس کی دعا کو قبول نہیں کرتا کیونکہ اس کا کھانا حرام، اس کا پینا حرام اور اس کا لباس حرام، تو اس کی دعا ایسے میں کیسے قبول ہو سکتی ہے؟ اس لیے حرام سے بچنا چاہیے اور دعا غفلت کے ساتھ نہیں کرنا چاہیے، دعا یقین کے ساتھ. حدیث میں آتا ہے انا عند ظن عبدی بی، میں اپنے بندے کے ساتھ ویسے ہی معاملہ کرتا ہوں جیسا وہ میرے ساتھ گمان کرتا ہے. ہم نے دعا مانگی تو اس کی قبولیت کا یقین ہوگا تو اللہ کرے گا، لیکن دعا مانگی ارے میں تو مانگتا ہوں لیکن اللہ قبول ہی نہیں کرتا، پھر چھوڑ دیا، تو پھر اللہ ویسے ہی معاملہ کرتا ہے، پھر اللہ بھی قبول کرنا چھوڑ دیتا ہے. حجاج بن یوسف بہت ظالم شخص تھا نا، تو خانہ کعبہ کے اندر ایک شخص تھا نابینا تھا، وہ اللہ تعالیٰ سے مانگ رہا تھا کہ اللہ میری آنکھوں کی روشنی لوٹا دے، روشنی لوٹا دے، لیکن ایسی غفلت کے ساتھ مانگ رہا تھا. تو حجاج بن یوسف طواف کرتے ہوئے اس کے پاس سے گزرا، اس نے کہا دیکھ میں طواف کر کے آ رہا ہوں اور میرے آنے تک اگر تیرے آنکھ کی روشنی واپس نہیں آئی نا تو گردن اڑا دوں گا. اب اس کی جو دعا کی کیفیت ہوگی، وہ کہنے لگا یا اللہ پہلے تو صرف آنکھ کا مسئلہ تھا، اب تو جان ہی چلی جائے گی. اب جو جس تڑپ کے ساتھ اس نے مانگی ہوگی دعا اور جس اللہ سے لو لگا کر کے جو دعا مانگی ہوگی وہ تو بیان ہی نہیں کیا جا سکتا. واقعتاً جو ہے جب وہ طواف کر کے آیا تو اس کی آنکھ کی روشنی واپس آ گئی. اس نے کہا میں اسی لیے بولا تھا کہ تم غفلت کے ساتھ دعا مانگ رہے تھے اور غفلت غافل دل کی دعا اللہ قبول نہیں کرتا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. سبحان اللہ.